الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، الا کا مطلب خبردار رہو، اچھی طرح سننا. جب کسی چیز کو خاص تنبہ اور آگاہی ہو اس میں تو اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، اور جو لوگ اللہ تعالی کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، سن رکھو، جو اللہ کی طرف ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. مفسرین نے اس آیت پر ایک چیز یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور کوئی دکھ نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو خوف اور دکھ کی کیفیات دیکھنی پڑی ہیں. تو یہ اس آیت کا اور اس مشاہدے کا آپس میں کیا جوڑ اور کیا تعلق ہے؟ اور اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں، کئی جوابات مفسرین نے اس کے دیے ہیں. ایک سیدھا سادہ سا بے غبار جواب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام انسانوں کے غم اور دکھ کی کیفیت میں اور اللہ کے جو نیک بندے اولیاء کرام میں شامل ہوتے ہیں ان کے غم اور دکھ کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ عام انسان وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے، مایوسی طاری ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ غم کی وجہ سے کفر کے کلمات ادا کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ کے ان بندوں پر جب غم اور دکھ کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ بس اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس پہ صبر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے عام انسانوں کے اور ان کے درمیان کہ ان کو وہ الم وہ دکھ بندوں ہی کی طرح لوگوں ہی کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن اس احساس میں وہ جو مبالغہ آ جاتا ہے، عام لوگ جو ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں جو غم اور دکھ کی ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں کرتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی میت کو اٹھایا اور قبر میں تدفین کے لیے لے کے چلے، اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میرا دل تمہاری موت پہ پریشان ہے. وما نقول الا بما يرضى به ربنا، اور لیکن زبان میں بس اس سے اتنا ہی کہتا ہوں جس سے ہمارا پروردگار اللہ راضی اور خوش رہے، اور وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی اچھی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تعزیت کے لیے گئے تو ہم ان کے ساتھ تھے. زاد المعاد میں انہوں نے یہ قصہ لکھا ہے. تو ہم نے دیکھا وہ جو بزرگ تھے وہ ہنس رہے تھے. تو شیخ نے فرمایا کہ ہم تو تعزیت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ اپنے بیٹے کے انتقال پہ خوش ہیں. تو انہوں نے کہا بس میں ہر اس چیز میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ خوش ہے، اللہ کی رضا کی وجہ سے میں بھی خوش ہوں. کہتے ہیں شیخ نے کچھ نہیں کہا، لیکن واپسی پہ وہ ہم سے کہنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہیں ابھی ولایت کے اللہ کے قرب کے اس درجے پر نہیں پہنچے جس درجے پر اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور فرمایا اگر ان کی حالت ٹھیک ہوتی اور ان کو خدا کا قرب اتنا ہی حاصل ہوتا تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے پہ ایسے ہی رو پڑتے اس کی موت پہ اور ایسے ہی غمگین ہوتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے اگر اللہ کی خوشی اور ہنسنا یہ چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے. اس کے بعد ابن قیم کہتے ہیں ابدیت اور بندگی میں رہے، اور بندگی یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ یہ حادثہ یہ واقعہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کا کیا اسوہ تھا، ان کی کیا ان کے معاملات تھے، بس اس کی پیروی کرے. تو اس لیے ان لوگوں پر خوف اور دکھ نہ ہونا وہ اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کی معرفت کا مشاہدہ کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے
کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے اور پھر میرا ارادہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر اسے ختم کر دیتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم نے اس طرح اللہ کو پہچانا. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے میں بالکل اس کے کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں اور تقدیر خدا کی غالب آ جاتی ہے. ایسے موقعوں پر انسان اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہے تو قصے کی بات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد آیا اور اس نے کہا حضرت آپ نے اتنے لوگ اپنے فوج میں رکھے ہیں اور جن بھی رکھے ہیں اور جانور بھی رکھے ہیں, مجھے بھی رکھ لیجئے. انہوں نے کہا بھئی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمال ہے, تجھ میں کیا کمال ہے کہ تجھے رکھیں؟ تو اس نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں جب جنگ کے لیے یا کہیں بھی لشکر ساتھ چلتا ہے تو آپ لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے اور مجھ میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ میں زمین پر نظر کروں اور جس جگہ سینکڑوں میل تہ میں پانی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر پانی. تو آپ کسی جن کو کہیں گے وہ اپنا پر مارے یا کھدائی کرے تو ہو جائے گا, پانی مل جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ. تو وہاں ایک اور کھڑا تھا کوئی کوا یا کوئی, اس نے کہا حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے. ان کا کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھئے کہ زمین کی تہ میں تمہیں پانی نظر آ جاتا ہے اور شکاری جب جال لگاتا ہے زمین کے اوپر اور چند دانے کسی بھی چیز کے بکھیر دیتا ہے تو تمہیں وہ جال نظر نہیں آتا؟ قید کس طرح ہو جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا بھئی اس کا جواب دو. اس نے کہا حضرت یہ سچ کہتا ہے, بات یہ ہے کہ پھر تقدیر غالب آ جاتی, پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کی معرفت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے پوری کی پوری کوشش کے باوجود نتائج اپنی کوششوں کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے جو ہم چاہتے تھے تو پھر وہ اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کر دیا ہے؟ بس خدا کے علم میں ہے کہ اس کی کیا حکمت تھی, میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ایسا دکھ نہیں ہوتا, ایسی تکالیف نہیں ہوتی کہ جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ ناکامی ہو گئی, یہ ہو گیا, بس وہ کہتا ہے اللہ نے یہی چیز طے فرما دی تھی بس ہو گئی. دوسرا جواب اس کا انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی حزن, کوئی دکھ نہیں ہوگا, یعنی اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو قبر میں جا کر مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے اور یہ لوگ جب اپنی قبروں میں جاتے ہیں انتقال کے بعد تو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پھر اس کے حالات کیا ہوتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں قبر میں اور اس سے جب سوالات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ, چھوڑو مجھے نماز کا وقت ہو رہا ہے, میری عصر کی نماز چلی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ قبر میں ہر انسان کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کے وفات اور انتقال کے دن قریب آتے ہیں نا تو انہیں خواب میں سورج ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے. تو تعبیر اس کی دینے والے یہی دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آخری دن زندگی کے شروع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبر میں ہر آدمی کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے جو گویا کہ سورج جو ڈوب رہا ہے تو وہ مومن انسان فرشتوں کے جواب کے بجائے اسے کہتا ہے دعونی للصلاۃ, چھوڑو مجھے عصر کی نماز میری جاتی ہے, میں اس کو ادا کر لوں. حدیث میں اسی طرح آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہے زندگی میں جب قبر کا عذاب آتا ہے اس انسان پہ تو اللہ کی اس کتاب کی مختلف صورتیں کوئی پاؤں کی طرف, کوئی سر کی طرف, کوئی سینے کی طرف آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آدمی پڑھتا تھا اس لیے یہاں عذاب کوئی موقع اور محل نہیں ہے اور عذاب اللہ کا واپس چلا جاتا ہے. تو کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی کی بات ایسی نہیں. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بڑے مشہور راوی
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کے متعلق اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب پتہ چلتا تھا کہ ثابت آ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو، اور یہ ثابت اس سے کم راضی نہیں ہوگا کہ جب بھی آتا ہے میرے ہاتھ چومتا ہے۔ ثابت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور تدفین کے بعد ان کے شاگرد گھر آئے تو کسی نے کہا میری جیب میں کوئی چیز تھی اور وہ تو قبر میں گر گئی۔ چیز بھی قیمتی تھی، تو ان کے گھر والوں سے کہا کہ ہم قبر کو کھود لیں؟ انہوں نے کہا کھود لو، ہمیں تو کچھ اس پہ اعتراض نہیں۔ تو کہتے تھے کہ ہم نے قبر کھودی، اور یہ جو دو دوست تھے قبر کھودنے والے، انہوں نے کچھ دیر کے بعد قبر بند کر دی اور گھر آئے اور ثابت رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد کوئی خاص کام جو زندگی میں کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہوں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جیسے اور لوگ ویسے ہمارے والد بھی۔ انہوں نے کہا کوئی خاص چیز؟ تو کہنے لگی کہ میں نے کئی مرتبہ والد سے یہ دعا سنی، وہ تہجد میں مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ نماز اتنی اچھی لگتی ہے کہ قبر میں اگر کسی کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہو تو مجھے بھی دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہن بات یہ ہے کہ جب ہم نے تمہارے والد کی قبر کو کھولا تو ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، بس پھر ہم نے اس قبر کو بند کر دیا۔ یہ عالم غیب ہے، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو اس لیے بھی دکھاتا ہے کہ ان کے یقین میں اضافہ ہو کہ جن لوگوں کو خدا سے تعلق رہتا ہے اگلا جہان قبر سے جو شروع ہوتا ہے وہ اسی طرح اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے فرشتے، اللہ کے فرشتے جب عذاب لے کے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے افسوس میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو دنیا میں مجھے جاننی چاہیے تھیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ما قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اگر میں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو آج تم لوگوں کو فرشتوں وہ سارے جواب دیتا جو تم سوال میرے پاس لے کے آئے تھے۔ اس حدیث کو بالکل صاف لفظ یہ ہیں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ لوگ سوچیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنی اس پاک کتاب میں کہا کیا ہے، آخر ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اتنا تو پتا چلے۔ اور غفلت کا یہ حال ہے کہ اس امت میں 5% آدمی پوری امت میں ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے سنجیدگی سے قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہو کہ اللہ نے آخر کہا کیا ہے، ہمیں اپنی عملی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قبر میں حشر میں کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ان لوگوں کو جن کے متعلق اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ متقی تھے۔ اس ایک آیت میں 5 الفاظ میں خدا نے ساری ولایت کو جمع کر دیا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور اس تقوی میں اعمال اور اخلاقیات دونوں چیزیں آ گئیں۔ ترتیب جو زندگی کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، اور درست عقیدے کے بعد صحیح علم حاصل کرے، اور صحیح علم کے بعد اس پہ عمل کرے، اور عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور بس۔ عقیدہ خراب ہوا تو اعمال سارے برباد ہو گئے، علم خراب ہوا تو علم کی بنا پر جب عمل کرنا ہے تو علم خراب ہوگا تو عمل بھی تو خراب ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس 200 ہے اور 200 روپے پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، تو آپ سوچئے کہ وہ کیا کرے گا۔ 5 روپے اس پہ زکوٰۃ آنی چاہیے تھی 200 میں، اور اگر وہ 4 روپے دے دے تو پھر، اور 6 روپے دے دے تو پھر اس انسان کا کیا بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور اس کے بعد صحیح علم، اور اس علم میں صحیح کی بنیاد پہ اس کا عمل، اور عمل میں اخلاص، بس یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں وہ ولایت ہی ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ساری زندگی میں کسی ایک کرامت کا بھی صدور ہو، کوئی ایک کرامت بھی اس سے ثابت ہو، اس لیے کہ نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے، ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے
جن کے عقیدے درست ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھتے ہیں، جو اللہ نے فرض ان کے ذمہ قرار دیا ہے ان کو پورا کرتے ہیں، حلال کا رزق کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش، اور بس وقت آیا تو اللہ کے ہاں چل پڑے، وہ ولی ہیں اور کیا۔ ولایت میں کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس انسان کے سے کرامتیں سرزد ہونے لگیں اور دیکھنے لگیں، پوری پوری زندگی ولایت کے ساتھ گزر جاتی ہے اور ساتھ رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی خدا کا دوست تھا، یہ بھی ایسا بندہ تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کر بھی رکھتے ہیں کہ کہیں خام خواہ ان چیزوں میں شہرت پڑ جائے اور ایسے نہ ہو کہ اخلاص برباد ہو جائے اور اعمال کو کوئی داغ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، میرے سب سے پیارے دوست، اللہ تعالی نے مجھ سے کہا، اللہ نے فرمایا میرے سب سے پیارے دوست وہ ہیں کہ بالکل گمنام رہتے ہیں، نیکی برائی کسی معاملے میں انگلیاں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتی، جب وہ اپنے محلے میں موجود ہوں کوئی انہیں دعوت پہ نہیں بلاتا، محلے میں گھر چھوڑ کے چلے جائیں کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ آدمی یہاں رہتے تھے ان کا کیا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ قلت راثی، جب مر جاتے ہیں تو ان کی وراثت بھی اتنی نہیں ہوتی کہ تقسیم ہو، قلہ بواکی، اور مر جاتے ہیں تو عورتیں بھی زیادہ رونے والی نہیں ہوتی، ایک آدھی شادی ہوتی ہے، نہ زیادہ بیویاں، نہ زیادہ معاملات، نہ کوئی ایسی چیز، اور قلوبہم مصابیح الہدی، ایسے لوگوں کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، ان دلوں سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنے گمنام۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے واپس آئے اور وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن میں، اور اتنا ان کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ لوگوں کے حقوق میں کہ بے مثال زندگی انہوں نے گزاری۔ اور جب وہ آئے ہیں مدینہ منورہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر بیٹھے رو رہے تھے، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو واپس آئے ہیں حج میں، اور وہ لے کے آئے تھے کوئی 500 اونٹ، تو حج تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور کا، تو 500 اونٹ جب مکہ مکرمہ میں ایک دم سے داخل ہوئے تو وہ گلی گلی ہر جگہ شور مچ گیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ آئے یمن سے اور اتنی بڑی تعداد میں اونٹ لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ یہ 500 اونٹ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ لوگوں نے مجھے تحفے میں دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اونٹوں کو بیت المال میں داخل کرو۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ یہ تو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو فرمایا معاذ تم اپنی والدہ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے گھر میں بیٹھ جاتے، پھر میں تم سے پوچھتا کون تمہیں تحفے دیتا ہے۔ یہ تو اس وجہ سے دیے ہیں کہ تم وہاں گورنر تھے، حاکم تھے، اور یہ جو گفٹس ملتے ہیں حاکم کو وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے، اس کی ذاتی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے اس پہ، انہوں نے کہا عمر میں بالکل یہ اونٹ داخل نہیں کروں گا بیت المال میں، یہ میرے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ مجھ سے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جب تمہیں ملے ہیں تو تمہارے ہی ہیں، ہم اسے بیت المال میں تم سے نہیں دیں گے۔ اور اگلے دن صبح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حضرت یہ بیت المال میں داخل کر دیں۔ ان کا کیوں؟ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور ان کا عمر آج میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کی طرف چل رہا ہوں، اور قریب تھا کہ میں اس میں گر پڑتا، اور پیچھے سے تم آئے اور تم نے میری کمر پکڑ کے مجھے کھینچ لیا۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو عمر کہہ رہا تھا یہ بات درست ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ پھر انہوں نے کہا میں نے اس بنا پر سمجھا کہ تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے، اس لیے یہ اونٹ سارے بیت المال کے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جب جا رہے تھے تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ لعلک مررت بقبری و بمسجدی ھذا، معاذ آج کے بعد جب آئے گا تو میری قبر پہ آئے گا اور میری مسجد میں آئے گا۔ اور جب وہ آئے ہیں اس دور میں واپس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا انہیں اور کہا معاذ کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں، انہوں نے کہا عمر یہ چیز رلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے اچھے لوگ ہیں جو گمنام ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس گمنامی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور میں بڑا گمنام آدمی تھا اور اب جب سے یمن کا حاکم بن گیا ہوں تب سے لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں، میری طرف انگلیوں سے اشارے ہوتے ہیں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میں تمنا کرتا ہوں کاش وہ گمنامی کی حالت رہتی۔ اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چھوٹی سی ریاکاری، لوگوں کا دکھاوا، یہ بھی شرک ہے اور پتہ نہیں اب میرے اعمال کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہی صفات ہیں ان کی کہ اللہ پر ایمان، صحیح عقیدہ اور تقوی یہ زندگیوں میں ہوتا ہے، باقی کرامتیں چاہے وہ ساری زندگی اس سے سرزدہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری۔ خوشخبری کی تفسیر، بشارت کی تفسیر اگرچہ بہت کی گئی ہیں لیکن سب سے زیادہ بے غبار بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی بشارت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا صالحہ، اچھا خواب جو تم اپنے متعلق خود دیکھتے ہو یا یہ کہ مومن انسان کسی کے متعلق دیکھ کے اسے خبر دیتا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب بشارت ہے اللہ کی جانب سے خوشخبری۔ بہت سے لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ سب بشارت کی چیزیں، یہ سب خوشخبری کی چیزیں ہیں، لیکن اس درجے پہ ہیں کہ ان سے گمان حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کئی مرتبہ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتائے اور پھر میں اس کی تعبیر بتاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر فجر کے بعد اپنے خواب سناتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بہت سی چیزیں بشارت کی جو انہوں نے دیکھی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری جمعہ مسجد نبوی میں پڑھایا اس میں انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے خواب میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مکھن ہے اور وہ ایک پیالے میں لبالب بھرا ہوا پیالہ ہے مکھن کا، اور ایک مرغا آیا اور اس نے چونچ ماری اس پیالے پہ اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہہ پڑا، اور پھر چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر بھی میں نے لی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مکھن اور پیالہ تو میں خود ہی ہوں، اور یہ مرغا آئے گا، اور مرغا عربوں میں نہیں ہوتا، یہ کوئی اجمی آدمی آئے گا اور اس نے جتنے چونچ ماری ہیں اس پہ اتنی مرتبہ وہ مجھے مار دے گا، تو میرے دن اب قریب آ گئے، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا۔ اور بڑی طویل روایت آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں بیان کی کہ فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ یہ، اور اس طرح لوگوں کا خیال رکھنا، یہودیوں عیسائیوں کے متعلق تمہارے یہ رویے ہونے چاہیے۔ پھر ساری چیزیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ بشارت کی چیز تھی جو اللہ نے انہیں بتا دی خواب میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دیکھا۔ یہ وہ پہلو ہے جو حدیث میں آیا نا کہ مومن کسی کے متعلق دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں نے رات خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا گیا، اور فرمایا اتنا دودھ تھا، اتنا کہ اس دودھ کی تری، دودھ میں جو دسومت ہوتی ہے، دسومت یعنی آئل، تری کہیں گے اسے، فرمایا میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی، اور پھر وہ دودھ بچ گیا۔ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ عمر باقی دودھ میں نے تمہیں دے دیا، وہ تم نے پی لیا۔ تو میں نے پوچھا اس کی تعبیر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت کے علوم میں سے حصہ ملا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے ایک تعبیر آ کے پوچھی، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بہت بشارتیں حدیث میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آج رات کو خواب میں ایک کنویں سے میں نے پانی نکالا اور وہ ڈول کنواں سب ٹھیک تھے، اور میرے بعد اس کنویں میں کچھ اس ڈول میں نقصان ہو گیا جبکہ تم پانی نکال رہے تھے ابوبکر۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عمر کو دیکھا، ولم ارا ابکرین، میں نے اس جیسا ابکری جسے ٹھیک آپ جینیس کہتے ہیں، یہ بڑا طاقتور آدمی، آپ نے فرمایا میں نے اس جیسا طاقتور آدمی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے ڈول نکالنے شروع کیے، ڈول پہ ڈول وہ خوب پانی اس سے نکالا، اور پھر تیسرا آدمی آیا اور رسی ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی تعبیر، تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تمہیں حکومت مل جائے گی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گی، اور تمہارے دور میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور ٹھیک گزرے گا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر یہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے وہ صبح اٹھے اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ عثمان کوئی اپنے متعلق زیادہ خوشگمان ہو گیا ہے، بہت اپنے متعلق باتیں کرتا ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کیا بتائیں، تو فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خواب میں دیکھا، اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بہت تنگ کر دیا، تو میں چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا ایسے کرو آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں نے تو روزے کی نیت کر لی، اور میرا خیال ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا، اور وہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر انہوں نے دی تھی، بہت زبردست تعبیر دیتے تھے، لیکن یہ تعبیر بھائی دینا نا تم کبھی ایسے نظر آئے تو، وگرنہ بڑی مشکل پیش آتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کتے مجھ پہ بھونک رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری جہاں شادی ہوئی ہے تمہاری بیوی کے کچھ بھائی بھی ہیں؟ اس نے کہا جی، تو فرمایا تمہارے سالے تم سے لڑیں گے۔ بڑی زبردست تعبیر ہے، بہت عمدہ تعبیر ہے۔ ہاں بھائی، وجہ اس کی یہ کہ دیکھو کتا ہے وفادار، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھونکیں گے جو ہیں تمہارے عزیز، تمہارے وفادار ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے، مگر یہ کہ معاملات کی جب بات آئے گی تو وہ تمہارے متعلق کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کریں گے۔ بڑی دانائی سے بات انہوں نے فرمائی، اور ہوا اس کے ساتھ یہی، اور روز سے ہو کر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے اقرار کیا کہ یہی ہوا۔ تعبیر دینے نہ بیٹھ جانا بھائی، نہ سنانا جا کے۔ تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا لہم البشرا، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کی چیزیں، یہ چیزیں بہت لوگوں کو پیش آتی ہیں، اب بھی دنیا میں پیش آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں، اور یہ بشارت کی چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نبوت کے 46واں حصہ یہ سچے خواب ہیں، یعنی 46 حصے اگر نبوت کے تقسیم کیے جائیں تو پھر ایک حصہ جو ہے یہ اچھے خواب ہیں جو کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور متعدد روایات ہیں، سورہ یوسف میں آگے چل کے خواب پہ وہاں بات کریں گے۔ مفسرین نے اس کی جو بے غبار تفسیر کی ہے، عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبشرات، یہ خواب ہیں جو دنیا میں تمہارے لیے دیکھے جاتے ہیں یا تم اسے دیکھتے ہو، وفی الآخرہ، اور اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی ہمارے دوستوں کے لیے بشارت۔ آخرت میں تو ظاہر ہے فرشتے آئیں گے، انہیں سلام کریں گے، قبر سے یہ اٹھائے جائیں گے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ،
اللہ نے کہا ہے قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم اپنے دوستوں کو بالکل محفوظ رکھیں گے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں ایسے نور کے ٹیلوں پر وہ بٹھا دیے جائیں گے اور چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہت سی چیزیں آئی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور لوگوں اللہ کا جو جملہ ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں ہرگز یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جو لوگ شرک کریں گے، حلال اور حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی حلت اور حرمت کو تبدیل کریں گے، خدا انہیں بھی اس کی سزا دے گا، اور جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، خدا انہیں اس کی جزا دے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے یہاں ارشاد فرمایا جو تبدیل ہو جائے، یعنی مطلب اتنے محکم اتنے پختہ کلمات ہیں کہ ان میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ خود چاہے تو اپنے حکم کو بدل دے، باقی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پر اتنا دباؤ ڈال دے کہ اللہ اس چیز کو بدل دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی الفوز العظیم، مراد کا مل جانا۔ جو مراد انسان نے دنیا میں سوچی تھی اس مراد کو وہ پا لے گا۔ اللہ کی رضا کی سوچی تھی، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ جنت کی سوچی تھی، اللہ تعالی جنت کو اس کا گھر بنا دے گا۔ جس چیز کی انسان نے تمنا کی تھی وہ تمنائیں انسان کی وہاں پوری ہو جائیں گی۔ اور جنت در حقیقت انسان کے ذہن میں دنیا میں 20 تمنائیں آتی کہ یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور انسان سارے کام کر بھی نہیں سکتا اور اللہ کی حدود کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو جنت میں در حقیقت جتنی تمنائیں تھیں ساری پوری ہو جائیں گی، ان کے پورے ہو جانے کا نام بھی جنت ہے نا۔ تو اس لیے ارشاد میں فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، ان کی مراد مل جائے گی وہاں پر۔ اور یہ جو لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں ولا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیجیے، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کیجیے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ولا يحزنك، اور آپ غم نہ کھائیے قولهم، ان کی باتوں کا۔ یہ تسلی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں آپ دکھ کو محسوس نہ فرمائیں۔ صحیح تسلی کی آیات آگے آ جائیں گی 13ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے آخر پہ ارشاد فرما دیا ہے، اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، جو ہم نے حکم دیا ہے آپ اسے پہنچاتے رہیے، آپ بالکل غمگین نہ ہوا کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں خوب پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی تبلیغ کو نہیں سنتے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ ہوں ہی نہ۔ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کو یہ بات اس طرح سمجھنی چاہیے جس طرح یقینی طور پر صبح کے بعد شام آ جاتی ہے اور شام کے بعد رات اور پھر صبح ہوتی ہے، جتنے اس کائنات کے یہ حقائق ثابت اور یقینی ہیں، ایسے ہی جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا ماحول کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے باتوں کے تیر ان پر برسیں گے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کچھ سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے نازک مزاج کے لوگ جب دین کی دعوت ان چیزوں کے لیے نکلتے ہیں، ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا، پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، اس کو 2-4 کھری سنا دیں، اس طرح دین کے کام نہیں ہوتے۔ دین کے کاموں کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک بہت بڑا قبرستان بنا لے اپنے سینے میں۔ بس قبرستان دیکھا ہے نا، کئی قبریں ہوتی ہیں، بس ایک بڑا قبرستان اپنے سینے میں بنا لینا چاہیے، جو جس نے کہا دفن کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو یہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے اور خود بھی کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے اور جہاد کے لیے جب وہ چلے تو ایک مفتی صاحب تھے، غالباً مراد آباد کے تھے، کہیں کے بھی ہوں، تھے بڑے نازک مزاج اور اولاد بھی وہ نوابوں کی،
اور پلے بھی بہت ناز و نعم میں. تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک دو دن کہ مفتی صاحب جہاد کرنے سے چل پڑے ہیں لیکن بہت لیے دیے رہتے ہیں، کپڑے وہ نہ خراب ہو جائیں، وضو کر رہے ہیں تو کہیں پانی کا چھینٹا نہ پڑ جائے، کھانا کھا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں دسترخوان پہ، انہیں ذرا ہمارے ساتھ بھیج دینا. لوگوں نے مفتی صاحب سے کہا، حضرت فرماتے تھے کھانا، سب بڑے خوش ہوئے. تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب ٹھیک وہ کھانا کھانے لگے نا، ایک رومال اٹھایا اور ناک صاف کرنے کی غرض سے زور سے ناک سینکا. تو انہوں نے تو کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ سید صاحب رحمت اللہ کوئی جواب نہیں دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا. وہ اٹھ کے چلے گئے. جب گئے تو حضرت نے فرمایا سب کو کھانا نہ دیں لنگر سے، جو ہو جائے کھانا نہیں. شام کو پھر حکم ہوا کہ حضرت کے دسترخوان پہ آپ ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. اب آ کے بیٹھے تو حضرت دوبارہ رومال اٹھا لیا. اب یہ پھر چپ ہو گئے. تیسرے وقت جب آیا نا، فاقہ ہو گیا اچھا خاصا، تو رو پڑے اور کہنے لگے حضرت آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب جہاد ان نزاکتوں سے نہیں ہوتا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر رہنا ہے تو اتنی نزاکت جو ہے نا اسے اپنی طبیعت سے آپ ختم کر دیجیے. ہمارے ہاں تو جب دال چاول پکتے ہیں تو میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر برتن کم پڑ گئے ہیں تو مسجد یا جو جگہ ہے اس فرش کو صاف کر لو، دھو لو اور یہیں فرش پہ ہی دال اور چاول ڈال کے بس یہی کھا لیا کرو. جہاد ان نزاکتوں کا نام نہیں. بالکل ایسے ہی کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی باڑ ہے. جو جتنا خدا کے دین کا کام کرے گا اتنا ہی اس پہ تان تشنیع، جھوٹ، الزامات، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور پھر کوئی عمر آتی ہے 50 برس 55 برس کے بعد پھر جا کے کہیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور جب آرام کے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد کر لیتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، اب آرام ادھر ہی کر لیں. اس نقطے کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بعض باتیں ایسی ہیں، یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے بیٹے کے مقابلے میں، کوئی جوڑ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، پھر ان کی کوئی ایک شرف اور فضیلت ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ بعض سیاسی معاملات میں ان کی رائے آپ پڑھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حالات اور اعتبار کے نظر سے کے اعتبار سے ان کی نظر کہیں زیادہ وسیع. انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیعت لے رہے تھے تو انہوں نے کہا ابا آپ بیعت نہ لیں. انہوں نے کہا اگر آپ بیعت لیں گے تو قیامت تک آپ پہ الزامات باقی رہیں گے. انہوں نے کہا بیٹے کیوں بیعت نہ لوں؟ انہوں نے کہا آپ بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان میں وہ بھی آ کر شامل ہو جائیں گے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور ہر طرف آپ کی بدنامی ہو جائے گی کہ لوگ جنہوں نے خون سے ہاتھ رنگے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے انہیں سے بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لی، تو ہم کس کس کو سمجھائیں گے؟ بہت سی باتیں ایسی. لیکن ایک بات جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھائی نا، دیکھو اس میں گہرائی کتنی ہے. یہ ہے تبلیغ کے سمجھنے کی بات جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں دین کا کام کریں اور اس کے بعد بڑی آسانی، بڑا اطمینان ہو جائے گا، آرام سے نکلیں گے اللہ کی راہ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تان تشنیع نہیں. انہوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور کہنے لگے میرے بھائی، وفات سے پہلے انہیں نصیحت کی. انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ زمانے کے اعتبار سے پہنچ گیا ہوں کہ آخرت میرے سامنے ہے اور دنیا میں میرے آخری سانس. تو بھائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم دیکھو ہمارے والد تینوں خلفاء کے ساتھ کیسے رہے. انہوں نے کہا بہت اچھے رہے. کہنے لگے تینوں خلفاء کے ساتھ رہے اور جب ان کی اپنی خلافت کا وقت آیا، دور آیا، تو لڑائیاں شروع ہو گئیں اور وہ شہید بھی ہو گئے.
اور اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے نانا کی محنت میں گزری، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حکومت قائم ہوئی تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو میں ان دونوں چیزوں سے پھر کہنے لگے، خود میرے متعلق دیکھو میں 6 مہینے خلیفہ رہا، اور اللہ کی قسم اربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی، میرے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا، اور میں اگر چاہتا تو ان دونوں کھوپڑیوں کو آپس میں ٹکرا دیتا، خون خون ہو جاتا، لیکن میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ اللہ ہی کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور حکومت جمع ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ ہی کو منظور نہیں، نبوت کے علوم رہیں اور پھر حکومت بھی ہمارے پاس آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میرے بعد حکومت کے لیے بات نہ کرنا، بس صبر کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سارے دور حکومت میں خاموش رہے ہیں، کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان کے وظائف چیزیں مقرر کی تھی دیتے رہے ہیں، اور یزید جب حد ہی ہو گئی تو پھر وہ اٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کا کام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آسانیاں آ جائیں گی زندگی میں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکتیں ابھی ہو جائیں گی کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ بڑی عمر گزر جاتی ہے، اور عمر کے آخری حصے میں جب بالکل دانت نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس شیر کے دانت نہیں رہے، پھر ہرن گوشت سب کچھ بھیج دیتے ہیں کہ لو اب کھا لو، یہی ہوتا ہے، ایسی چیزیں۔ اس لیے دین کی تبلیغ، دین کا کام، کوئی بھی شعبہ دین کا باتوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام حقیقت میں اخلاص سے کرتے ہیں، ان کے مرتبے اور رتبے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، خام خواہ اپنی زبان ان کی برائی میں ملوث نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے خون سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کوئی 100-125 برس پہلے ہی کے تو واقعات تھے، انہوں نے کہا وہ ایسے خون تھے، خدا نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے ان سے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو ان کے ساتھ کوئی برائی میں ملوث کروں، زبان بھی میری پاک ہی رہنی چاہیے۔ تو اس لیے جو لوگ دین کا کام جتنی بھی قربانی محنت سے کرتے ہیں وہ بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے خواہشات، احساسات، جذبات، یہ بیچارے کتنی قربانی دے کے خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو خام خواہ ان پر تنقید، تنقیص، عیب نکالنا، یہ چیزیں یہ خدا کو ناراض کرنے والی باتیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو رنج میں نہ ڈالیں ان کی باتیں، یہ کفار آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ایک سے ایک اعتراض، نئے سے نئے۔ بازار جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اعتراض ہو رہا ہے بازار کیوں جاتے ہیں؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ابھی کھانا کوئی عیب ہے؟ اس میں کیا تانے کی بات ہے؟ بازار جاتے ہیں، کیوں بازار جاتے ہیں؟ شادیاں کر دی ہیں، یہ کیوں کر دیا ہے؟ بیٹی فلاں جگہ اس کا رشتہ کیوں ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیسہ اس کے معاملے میں کیا کر دیا؟ ایک سے ایک بڑی چیز، حتیٰ کہ وفات سے پہلے تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں غزوہ حنین سے، تو ایسا موقع پیش آ گیا کہ ایک آدمی نے آپ کے گردن میں، گلے میں چادر ڈال دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کچھ ہو جائے میرے معاملے میں تم نے نہیں بولنا، اور اس بدو نے چادر ڈال کے کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے کا یہ جو مال ہے نا، پیسہ، یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اسے تقسیم کرو اور اسے دو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ ایسا مرحلہ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اس چادر کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور اپنے گلے سے اسے اتارا، اور آپ نے فرمایا افسوس کی بات ہے اللہ وہی بھیجے اور پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کرتا ہے،
اور تم چند ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے. کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی کہ پوری کائنات میں لوگوں کی جنت اور جہنم خدا نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے، نبی بھیجی ہے کہ میں امانت دار شخص ہوں، صحیح آدمی ہوں، اور جہاں دولت کی تقسیم آ گئی ہے تو تم میرا اعتبار نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بھی مال تھا دینے کا حکم دیا. تو یہ سب مصائب اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کہیں کام بنتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے آپ بالکل اس فکر میں نہ پڑیے، رنج نہ کیجیے. ان العزت للہ جمیعا، طاقت، غلبہ، اصل زور اللہ کا ہے. اس دنیا میں جو زور ہے، عزت ہے، یہ اللہ ہی کی عزت ہے، اللہ ہی کا زور ہے، اللہ ہی کی طاقت چل رہی ہے. جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کتنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں گے. پھر اس طاقت کے بعد اللہ کی بھی ایک طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. وہ السمیع، اللہ کی ذات سننے والی. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تکلیف پہنچتی تھی سماعت کے ذریعے، سنتے تھے نا تانے کافروں کے. اللہ نے اس کے مقابلے میں اس آیت کے آخر پہ اپنے دو نام ارشاد فرمائے، سمیع اور علیم. یعنی وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ صرف آپ ہی نہیں سنتے، ہم بھی سن رہے ہیں. اور جو آپ کے علم میں آتی ہیں چیزیں کہ کفار آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، وہ صرف آپ ہی کے علم نہیں، وہ ہمارے بھی علم میں ہے نا. ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے، بڑی مصلحت ہے اس میں. اس حد تک جب یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس حد تک بدتمیزی ہو گئی تھی. اور حد یہ ہو گئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہنڈیاں پکتی تھی اور میرے ہمسائے اس طاق میں رہتے تھے کہ کہیں ذرا سا وہ ہنڈیا سے ہٹ جائیں، اور وہ ہنڈیا پکا کے پاری ہو کے کہیں جاتی تھیں کمرے میں یا کہیں اور، تو اوپر سے گندگی پھینکتے تھے، ہنڈیا ساری خراب ہو جاتی. اور یہاں تک کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کیا عمر تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، 5 سال کے 4 سال کی بچیاں، 6-7 برس کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے. اور یہ کیا کرتے تھے لوگ، آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے تاکہ بچیاں باہر نکلیں تو پاؤں کانٹوں سے بھر جائیں. اور یہ ہوتا تھا، اور کانٹے بیٹھ کے نکالتے تھے اپنی بچیوں کے پاؤں میں سے. یہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. مگر آفرین ہے اس ہستی پہ کہ جب انہیں موقع ملا تو فرمایا لا تثریب علیکم، کوئی بات نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا. بڑا ظرف ہے، بہت بڑا ظرف ہے. ظرف کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے. اتنی عظیم ہستی کہ بچوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ بچیاں چھوٹی ان کو بھی تکلیف پہنچائی جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو جب دفن کر رہے تھے، ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری اس بچی نے تیری راہ میں بڑی تکالیف دیکھی. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی تدفین کے جب موقع آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے. اور جب باہر آئے ہیں، جب اترے تو وہ رو رہے تھے، اور جب باہر آئے ہیں تو خوش تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ آپ نے کہا میں جب قبر میں اترا ہوں اور میں لیٹا ہوں قبر میں تو مجھے تنگی محسوس ہوتی تھی، اور میں نے کہا اللہ یہ میری وہ بیٹی ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ہے، تیری راہ میں ستائی گئی، سب سے زیادہ مظلوم تو میری یہ بیٹی زینب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو خوش رکھیں گے اس بیٹی کے معاملے میں، ہم اس کے لیے جنت میں باغات لگا دیں گے، آپ بے فکر رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے مجھ سے آ کے کہا تو میں اب جو باہر آیا ہوں تو میں خوش ہوں. یہ سب تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کہیں انسان اللہ کے دین کا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، سہنا پڑتا ہے. بڑا ٹھنڈا مزاج چاہیے، حقیقت میں بڑا ٹھنڈا مزاج چاہیے. سنتا رہے، دیکھتا رہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، چپ رہے، جو اپنا کام ہے وہ کرے. اور مسلمان اس صفت سے بھی محروم ہو گئے ہیں کہ جذبات میں آ گئے، فوراً بس قتل غارت گری، اس کو مارو اس کو مارو، شہر میں کرفیو لگ جائے، کچھ ہو جائے. وہ کہتے ہیں بس بالکل سن کے نہیں دینی کسی کی، کوئی آدمی بولے. ایسے تھوڑا ہی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑا دین پھیلتا ہے.
دین کو اگر پھیلانا ہو حقیقتاً بڑا ہی ٹھنڈا مزاج اس کے لیے چاہیے، معقول جواب، معقول بات کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب مخاطب تنگ پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہر بات کا معقول جواب ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنے اچھے اس کے اخلاق ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی خود دین کی طرف آتا ہے۔ جب یہ فرما دیا کہ سارا غلبہ اللہ کے لیے، وہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو۔ اللہ یاد رکھو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے، یہ ہے خدا کی توحید پہ نویں عقلی دلیل۔ 8 دلائل پہلے گزر گئے، یہ نویں عقلی دلیل اللہ تعالی نے دی ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں۔ اس سورہ مبارکہ کی 55 نمبر آیت دیکھیے، پیچھے گزری ہے نا، اس موقع پہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ما، جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے پھر وہی الفاظ آگے، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو لفظ کون سا بدلا؟ من، وہاں ما آیا تھا، یہاں من۔ اور اس آیت پہ عرض کیا تھا کہ ما عربی میں بالعموم بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں فرما دیا اس آسمانوں میں، زمین میں جتنی چیزوں میں بظاہر تم روح اور شعور نہیں دیکھتے، پتھر ہے، مٹی ہے، عمارت ہے، یہ سب کی سب چیزیں ہماری ہیں، اسباب سارے ہمارے ہیں۔ یہاں پر من لے آئے، اور من عربی میں بالعموم استعمال ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے، تو یہاں پہنچ کے بتا دیا کہ اس آسمانوں میں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، روحیں ہیں، یہ سب کے سب ان چیزوں کے مالک بھی ہم ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں، یہ سب چیزیں بھی ہماری، اسباب بھی ہمارے۔ پھر شرک کاہے کا؟ اللہ کی توحید پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا قبضہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، تو جب اس کے تابع ہیں حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ وما یتبع، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کے بعد کہ وما یتبع، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں، یہ جو پیروی کر رہے ہیں، یہ آیت مشکل آیات میں سے ہے اور اس کا ترجمہ بھی مشکل ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور یہ جو پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، شرکاء، شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ وما یتبع الشرکاء، یہ جو پیروی کر رہے ہیں خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ہیں ان کی، یہ جو الذین یدعون من دون اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ ان کی تعریف یا ان کی مذمت جو بھی اسے کہیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ پیروی کر رہے ہیں اپنے شرکاء کی، الذین یدعون من دون اللہ، ہاں جو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یتبع، پیروی کرتے ہیں، شرکاء، خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ان کی، اور پہلے ماں لگا دیا تو مطلب یہ کہ نہیں پیروی کرتے، واو کا مطلب ہو گیا اور، ماں کا مطلب نہیں، یتبع وہ پیروی کرتے، پیچھے چلتے، کون؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو کہ خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، یہ لوگ کس کی پیروی نہیں کرتے؟ شرکاء، جو شریک خدا کے ٹھہرائے ہیں، یہ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ہے کہ شرکاء کی، لیکن اللہ نے ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کر رہے ہیں در حقیقت اپنے خیال کی، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے یہ الا یخرصون، مگر یہ کہ اندازے قائم کرتے ہیں، یعنی اس کائنات میں فی الحقیقت اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو یہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ پیروی ان شرکاء کی کر ہی نہیں رہے۔ فرشتوں کو پکارتے ہیں تو یہ فرشتوں کی تھوڑا پیروی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتبعون الا الظن، یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوا لیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں کے نام پہ ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہ خدا کے ہاں بڑا مقام ہے، لہذا اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا. تو یہ ان کا خیال ہے نا. اصل میں تو فرشتے بھی جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں. اصل میں تو دنیا میں بھی جو اولیاء اللہ جو بزرگ تھے وہ سب جانتے تھے کہ خدا کے یہاں کسی کا زور نہیں چلتا. تو یہ پیروی ہوئی کس کی؟ عبادت اور پرستش ہوئی کس کی؟ اپنے خیال کی. کیونکہ فی الحقیقت کوئی معبود اللہ کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فقط اور فقط اپنے اٹکل، اپنا گمان، اپنا ظن، اپنا خیال ہے جو قائم کرتے ہیں. جی 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 آتے ہیں اس پہ. اچھا فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنا گمان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک کا کاروبار پچھلے زمانوں میں چلتا رہا اور اب بھی یہ ان سب مشرکین کا اپنا خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ارسطو، یونان کے فلاسفہ، یہ بھی جتنے شرک میں مبتلا تھے اللہ کی صفات کے بارے میں، ان میں کئی ایک ایسے تھے جو اللہ کی ذات کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں جو شرک کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ ان کے اپنے مراقبات تھے. اس مراقبات کو نہیں کہہ رہا جو صوفیہ اور تصوف کی بات ہے، والعیاذ باللہ، وہ تو چیز ہی الگ ہے، اس کی تو کئی مرتبہ بات ہوئی، وہ چیز ہی الگ ہے. یہ ان کی اپنی سوچ تھی. انہیں ایسے کرشمے نظر آتے تھے، وہ سوچ کا نتیجہ تھے. بہت مرتبہ انسان کسی چیز کو سوچتا ہے پھر اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے ایسی چیزیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ستاروں کی حرکات سے انسانوں کے حالات بدلتے ہیں، لہذا اس خیال کے مطابق انہوں نے ان ستاروں کی عبادت گاہیں، معبد قائم کر لیے، ہیکل قائم کر لیے. سورج کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی، چاند کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی کہ جب ہم انہیں پوجتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کے بعد ہمارے حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہم الا یخرصون، یہ اپنے خیال کی پوجا کرتے ہیں. ہندو شرک کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس سے پوچھئے یہ بت کیا دیتا ہے؟ وہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے. وہ جتنے بھی دلائل لائے گا کیا اس کے پس پشت وہی ہے؟ کیونکہ وہی قطعی علم ہے اور باقی علم سارے کے سارے گمان ہیں. تجربات کے ذریعے کوئی پہنچتا ہے تو پہنچتا ہے، باقی کچھ نہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کیا پیروی کرتے ہیں؟ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے خیال کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کچھ نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکلیں، تکے. اور اللہ کی عبادت وہ وحی کی بنیاد پہ قائم ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی جس عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی. 8 دلائل ہو گئے توحید کے. اب اللہ تعالی نے اگلی آیت میں 9 ہو گئے نا، 10ویں عقلی دلیل دیا خدا نے اپنی توحید کی. 11 عقلی دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ 10ویں دلیل ہے یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی نے اس کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ دن اور رات اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، بھلا بتاؤ اگر اللہ مالک نہیں ہے تو پھر کون ان تبدیلیوں کو لاتا ہے؟